علوم و فنون میں ملکہ رکھنے والے مقدس علماء اہل سنت وسابق اہل سنت وحاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اللہ رسول نبی الکریم، نحن وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، مگر کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، مگر کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، اور دے کر مرتبہ جاہل گوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ یہ بس میں شادی خانہ آبادی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں۔ علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہے، بس افہام و تفہیم کے لیے استاذ القرآ قاری نیک محمد صاحب قبلہ نے اس جملے کو چھوڑا تھا کہ اگر یقیناً جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ قاری صاحب تقریر بول کے 1 گھنٹہ تقریر بول کر کے اسٹیج پر سے اتر گئے۔ کل صبح ہو کر کے جب محلے میں نکل رہے ہیں، ایک آدمی باپ کا کالر پکڑے ہوا ہے، قاری صاحب ساتھی تو سمجھائے تھا کہ جنت میں جانا ہے تو ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا، باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا، تو باپ کا کالر کیوں پکڑا ہے؟ بولا حضرت آپ جو بتائے تھے اسی لیے تو کالر پکڑے ہوئے۔ بولا ہم بتائے تھے؟ بولا رات آپ ہی تو بتائیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو دروازہ ڈھیلا ہو گیا، ٹھوک ٹھاک کے ٹائٹ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھنا بھی ضروری ہے، زیادہ وقت ایک مرتبہ آوازیں بلند روشی پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ جمیع امت و بعدد انفاس امتی۔ ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، مگر کسی کو روشن خیال دیتا ہے، اور دے کر مرتبہ جاہل گوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے آقا کی بارگاہ میں ایک ڈھیر پیش کر دوں، میں اس کا نام لوں اور وہ بھی دعا سلام کے ساتھ، میں ان کا نام لوں اور وہ بھی دعا سلام کے ساتھ، میں ان کا ذکر کروں اور وہ بھی احترام کے ساتھ۔ جو میرے نبی کا استاد ہے، چائے بھی حرام ہے اس نمک حرام کے ساتھ، چائے بھی حرام ہے اس نمک حرام کے ساتھ، اسی لیے کہتا مقام اونچا ہے کتنا امام زادوں کا، مقام اونچا ہے کتنا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیے غلام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیے غلام زادوں کا۔ اور سجائی ہے اس قدر محفل، سجائی ہے اس قدر محفل، امام زادوں نے سجائی ہے اس قدر محفل، نبی کے غلاموں نے حرام کر دیا ہے جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا ہے جینا حرام زادوں کا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، یقین مانے آج میں شادی خانہ آبادی کے موقع پر علماء ربانیین کو بلائیں گے، ان کی چہرے کی زیارت کرے، یقین مانے ان کی چہرے کی زیارت میں اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ شادی خانہ آبادی سے پہلے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پیدائش بیان کی جا رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح صادق کے وقت مکے کے خاکگیتی پر آمنہ کے گود میں تشریف لائے. یہ میلاد ہوتا ہے کہ آقا کی پیدائش بیان کی جائے. آئیے پیغمبر اسلام کی پیدائش آپ سن رہی ہے, علماء ربانین کی زبانیں سن رہی ہے, ہم نبی کا پیدائش کیوں سن رہی ہے, اس کی وجہ ہونی چاہیے. نبی کا پیدائش یہ سن رہی ہے کہ جس جگہ پہ آقا کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ پیغمبر اسلام کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ آقا کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ نبی کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ مخالفین کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے, شہداء کا ذکر ہوتا ہے, یقین مانے اللہ اس جگہ پہ برکت عطا فرما دیتا ہے. رب کائنات اس جگہ پہ برکت کا نزول فرماتا ہے. یا شادی والا آبادی سے پہلے میلاد کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پروردگار عالم کل کی تاریخ میں میرے گھر ایک شہزادی آنے والے تھے. وہ آواز آ کے میرے گھر سے آنظام تھے, میرے گھر سے آشنا تھی, نہ ہم اس کو جان رہے تھے, نہ وہ مجھ کو جان رہی تھے, لیکن پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کیا جائے گا, رسول ہاشم کے بھی پر عمل کیا جائے گا. اس سنت کے موافق وہ شہزادی میرے گھر کے اندر تشریف لائے گی. جب وہ شہزادی آئے گی تو پروردگار عالم میں تیرے نبی کا ذکر اس لیے کیا ہوں کہ وہ جو شہزادی آئے تو میرے اعمال کو دے, میری خطاؤں کو دے, میری گناہوں کو دے, بلکہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقے میں جب اس کا کام کرم میں پڑے قدم کے صدقے میں رب کائنات اس لڑکی کے کرم کے صدقے میں اور آقا کے میلاد کا صدقے میں اور ایک مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ ہم کو اس عدالت میں جب خدا سنائے گا فیصلہ قیامت میں. مین مقصد ہے برکت. لوگ کہتے ہیں کہ برکت تو محسوس نہیں ہوتی, برکت مولانا صاحب لوگ, یہ برکت مولانا صاحب لوگ سے بھی کرتا ہے. برکت یقیناً برکت ہوتی ہے, برکت آتی ہے. برکت کیسے محسوس ہوتی ہے جب ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. اب مولانا صاحب تو رات میں سمجھا رہے ہیں, لیکن سمجھے ایک معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ ہے. ہر جگہ ایک ماحول ہوتا ہے. لوگ گاؤں میں ایک سال میں رمضان میں ہو یا شب برات میں امام صاحب بڑی عزت و احترام کے ساتھ لوگ دعوت امام صاحب آئیے, خطبے پڑھ دیجیے, قرآن خوانی کر دیجیے, ملاپ کر دیجیے, آ کر کے کھانا کھا لیجیے. ایک جگہ کرناٹک کا واقعہ ہے, ایک آدمی تھا, امام صاحب کو بڑی اہتمام سے دعوت دیا. دعوت دینے کے بعد اسی روم میں کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا. امام صاحب کھانا کھا کر کے گئے, پیسہ نہیں مل رہا تھا. بولا کہ امام صاحب کو چورا. اب وہ شرم سے کہا نہیں رہتا, دراصل سے امام صاحب کہ امام صاحب پیسے چورا لی. امام صاحب ایک سال گزر گئے, ایک سال کے بعد پھر لوگوں نے امام صاحب کو بلایا. تو گھر میں کہا پچھلی بار تو امام صاحب کو بلایا تو پیسے چورا کے گیا. یہ مثال دعوت نہیں دی. بولا جب دعوت کے بلایا گیا تو بولا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے. بولا کیا مسئلہ ہے؟ بولا کہ ایک سال پہلے ہمارے گھر آپ آئے تھے تو ہمارے گھر کے ٹیبل پہ کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا. امام صاحب نے کہا ہاں پیسہ رکھا, تو پیسہ نے اٹھایا. تو بولا حضرت جب آپ اٹھائے تو نہ ہوا چل رہی تھی, پیسہ اڑ رہا تھا, تو اٹھا کر کے آپ کے گھر میں قرآن میں ڈال دیا. آپ کے گھر میں قرآن میں ڈال دیا تھا. ایک سال ہو گیا. جب اتنا کہنا تھا امام صاحب رونے لگے, اور جب وہ قرآن دیکھا تو وہ پیسہ قرآن میں موجود تھا تاکہ اڑ کر کے ادھر ادھر نہ جائے. امام رونے لگا, کہا ایک سال تک پیسے کی انتظار میں ہم تڑپ رہے تھے, آپ وہ کیوں رہیں گے؟ امام نے کہا یہ وجہ رونے کی نہیں ہے, رونے کا سبب یہ ہے کہ جب ایک سال جو قوم کو قرآن کھول کر کے نہ دیکھے وہ قوم کیسے جائے گا اس زمانے میں لاب آ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے میں لاب آ ہو تو آپ اپنے بچوں کو خالق ولی وسیلت پڑھائیں, آپ بچوں کو سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پڑھائیں. آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر یہ طلاق پیدا ہو تو محمد قاسم کی زندگی پڑھائیں, کی تاریخ پڑھائیں, خالق ولی زندگی پڑھائیں. جب ہمارے بچے خالق ولی زندگی پڑھیں گے, ہم محمد قاسم کی تاریخ پڑھیں گے, تب معلوم ہوگا کہ تاریخ کبھی موضوع میں قدم رکھتے ہیں. خالی ہاتھ میں علم
لیتی ہے، ہر دور میں اٹھتی ہے یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ شرط ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اب تو قرآن کا معاملہ، پڑھنے کا معاملہ، پڑھانے کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ قرآن پڑھے رشی پڑھے بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک بات بتا دوں کہ ابھی قادری صاحب کا آیا تو سلام کی 2 مرتبہ میں جواب دیا، میرا بھی معاملہ ایسا ہی رہا، تو آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے، زیادہ وقت نہیں ہوں گا، بس 5 منٹ اور بتا سکتا ہے۔ سنسکرت کا بہت مشہور مقولہ ہے، سوالندرا تتیجے البہارے گریش آگے پنچنم لچھنم ودیارتھم۔ سیکھنے والوں کے لیے وقت بھی کم ہے، بس 5 منٹ وقت، لیکن سلام کوئی کرے تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، واجب کا ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو جب یہ کوئی سلام کرے تو زور سے جواب، لیکن آج یہ سمجھیے کہ ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں، استاد الاساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی صاحب کلا بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کلا ہمارے تشریف فرما ہے۔ اب لوگ جاتے رہتے تھے کہ مولانا صاحب کو سلام کریں گے، لوگ کھڑا رہتے تھے، امام صاحب آ رہے سلام کریں گے۔ ایک معیار بن گیا ہے کہ لوگ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، لوگ لوڑی سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم دیتا ہے، کوئی غریب آدمی ہے، اب نماز مسجد میں بھی جاتا ہے تو دل کو سلام نہیں کرتا ہے۔ یہ بستی ضلع میں کلوا رکشا چلاتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعِيذُ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ کبھی بھی انسان کو اپنے آپ پہ غرور نہیں کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے تکبر عزازیل کو بھی کھار کر دیا، اس لیے اللہ جب کس کو عزت دے، اللہ کرا کس کو ذلیل و خوار کر دے، کل کی تاریخ میں وہ غریب کو سلام نہیں کرتا۔ جب وہ پیسہ والا ہو گیا تو ترکیب لگایا، سوال ہو گیا، اب وہ جدھر سے گزرتا تھا دوسرے سے کہتے تھے کلو بھائی السلام علیکم، جدھر سے گزرتا تھا کلو بھائی السلام علیکم۔ ابھی جواب کیا کہتا تھا، گھر جا کر امام صاحب بیٹا کہتے گھر جا کر کوئی سلام کرتا ہے تو کہتا ہے گھر جا کر یہ سلام کا جواب تو نہیں ہے۔ امام صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل کی تاریخ میں جب میں محبس و نامور تھا، کل کی تاریخ میں جب میرے پاس کوئی پشان حال نہیں تھا، میرا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا، میں رکشہ لے کر کے کسی گلی کسی مارکیٹ سے گزرتا تھا، لوگوں نے مجھ کو سلام نہیں کیا، آج وہ سلام کر رہی ہے، یہ آقا کی سنت سمجھ کے سلام نہیں کر رہی ہے، بلکہ میرے مال دولت کو دیکھ کر کے دیکھ کے سلام کر رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی حیثیتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو حیثیت دے کر کے سلام لاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا احساس بنا رہی ہے تو اس مزاج دور مزاج زیب سے خارج کرے اور یہ مزاج بنائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میری سنت کو شروع کرنا نہیں کریں گے، میری سنت میں مردہ پڑ جائے گی، اس وقت کوئی میرے مردہ سنت کو زندہ کرے گا، رب کائنات کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ آرام کریں گے، اس لیے اسلام کرنا پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت سمجھ کے سلام کر رہی ہے تو یقین مانے آپ کی زندگی میں بھی کامیابی آئے گی، آپ کی زندگی میں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی گھبرائے رہا۔ شرط یہ ہے کہ آقا کی محبت
بسا ہے سینے کے اندر اور یہ محبت کب بسے گا جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں گے، ہم اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھیں گے، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کیسے پڑھیں گے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ تو بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ پاگل بن کے کیا کربو جب سنکل سارے ٹولے با مکھیا بن کے کیا کربو جب گاؤں کو کھولے با. لوگ بھی جب کمال کرتے ہیں، چائے پی کر حلال کرتے ہیں، اور جو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا جانتے ہیں ایسے ہی لوگ مرغا حلال کرتے ہیں. آئیے توبہ پڑھ لیجیے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب کی بات دیوار جب پوچھی ازا ہماری ہم تانا کسی سے دور ہمارا توحید کی امان سینوں میں ایک ہمارے آثار ہی مٹانا نام و نشان ہمارا کچھ بات ہے جھڑتے مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن شور زما ہمارا مہر سہرائی رایا تو گلستان کر کے چھوڑوں گا. بول دیجیے سبحان اللہ، اس گھر سے بول دیجیے یا رسول اللہ. مہر سہرائی کائنات کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. بیا بیانوں میں پیدا سارے رہا کر کے چھوڑوں گا. میری جذبات کی طوفان رک جائے معاذ اللہ، میں ہر قطرہ سے پیدا ایک تحفہ کر کے چھوڑوں گا اور بدل دوں گا زمانے کے نصیبوں کو بدل دوں گا. تجھے اے نام کے مسلمان کر کے چھوڑوں گا اور پریشان خاطروں کو چھیڑنا اچھا نہیں ہوتا، تجھے اے چھیڑنے والوں پشیماں کر کے چھوڑوں گا. اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.